بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سپارہ 11واں شروع کر رہے ہیں اور صورت ہے التوبہ اور آیت نمبر 94۔ یعتذرون علیکم اذا رجعتم علیہم، جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو وہ آئیں گے اور تمہارے سامنے معذرتیں کریں گے۔ تمہیں چاہیے کہ اس وقت کہہ دو کہ معذرت کی باتیں نہ کرو، اب ہم تمہارا اختیار کرنے والے نہیں، تمہارا اعتبار کرنے والے نہیں۔ اللہ نے ہمیں پوری طرح تمہارا حال بتلا دیا ہے۔ اب آئندہ اللہ اور اس کا رسول دیکھے گا تمہارا عمل کیسا رہتا ہے، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی باتیں جاننے والا ہے، بس وہ تمہیں بتلائے گا کہ کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ جب تم لوٹ کر ان سے ملو گے تو ضرور یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ ان سے درگزر کرو، سو چاہیے کہ تم ان سے درگزر کر ہی لو، یعنی رخ پھیر لو۔ یہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اس کمائی کا نتیجہ جو یہ اپنی بد عملیوں سے کماتے ہیں۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم راضی بھی ہو گئے تو اللہ ان سے راضی کبھی ہونے والا نہیں، اور جو دائرہ ہدایت سے باہر ہو گئے ہیں۔ عرابی کفر و نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہیں اور اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی نسبت سمجھا جائے۔ دین کے ان حکموں کی انہیں خبر نہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم پڑھ رہے تھے 97، ٹھیک ہے۔ عرابی کفر و نفاق میں سب سے زیادہ سخت ہیں اور اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کی نسبت سمجھا جائے۔ دین کے ان حکموں کی انہیں خبر نہیں جو اللہ اپنے رسول پر نازل کیے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت رکھے۔ عرابی ہے نا یہ، ان کو مطلب کہ کون لوگ ہیں، جیسے کوئی عرابی دیہات کے لوگ ہوں، آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو دیہاتی لوگ ہیں زیادہ تر انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ زیادہ تر ایسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کہ نہ اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، نہ کوئی تعلیم دیتے ہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ زیادہ تر لوگ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ حکموں کو نہیں جانتے اللہ کے۔ اچھا، اور عرابیوں ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے جرمانہ سمجھتے ہیں اور منتظر ہیں کہ تم پر کوئی گردش آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ بری گردش کے دن تو انہی پر آنے والے ہیں، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہاں، عرابیوں ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں، تو سن رکھو کہ وہ ان کے لیے موجب تقرب ہی ہے۔ اللہ انہیں اپنی رحمت کے دائرہ میں داخل کرے گا، بلا شبہ بڑا ہی بخشنے والا، ان اللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیں، ایک نا دیہاتی تھا، عرابی آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا تحفہ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ تو یہاں سے جا ہی نہیں رہا کہ جب تک مجھے اس تحفے کا ڈبل نہیں دو گے۔ اب گاؤں کے لوگوں کو نا یہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ یہ چیزیں ان میں چلتی ہیں کہ اگر میں نے 100 روپیہ دیا تو ابھی یہ مجھے اب کیا دے گی، اسی وقت ہی نا ان لوگوں میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے دیا، ڈبل کر کے دیا، اور اس کے بعد کہا کہ آئندہ میں کسی دیہاتی سے تحفہ نہیں لوں گا، کیونکہ یہ لوگ تحفہ دے کے جتاتے بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 100۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ سبقت کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی تو اللہ ان سے خوشنود ہوا اور وہ اللہ سے خوشنود ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی ہے بہت بڑی فیروز مندی۔ اور ان عرابیوں میں ہی ہیں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں۔ کچھ منافق ہیں اور خود مدینہ کے باشندوں میں بھی جو نفاق میں رہتے رہتے مشاق ہو گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں۔ ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر قیامت کے روز اس عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے جو بہت ہی بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایسے منافق ہیں کہ جو آپ لوگوں کے ساتھ رہتے آپ لوگ بالکل اپنی طرح ہی سمجھنے لگ جاؤ، بالکل پتہ نہ چلے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ نے کہا یہ اتنا دھوکہ دیتے ہیں، اور اتنا مطلب کہ ایسے دھوکہ دیتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اتنے ماہر ہو گئے ہیں اپنی چیز میں، نفاق میں۔ تو میں انہیں 2 مرتبہ عذاب دوں گا، انہیں دنیا میں بھی دوں گا اور پھر میں انہیں آخرت میں بھی دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے کچھ کام کیے، کچھ اچھے اور کچھ برے، تو کچھ بعید نہیں کہ ان پر لوٹ آئے، اللہ بڑا بخشنے والا، ان اللہ غفور الرحیم۔ اب دیکھیں، وہ لوگ جو اچھے بھی ہماری طرح کے برے بھلے لوگ، ظاہر ہے ہم سے اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، نیکیاں بھی ہوتی ہیں، پھر پچھتاوے بھی ہوتے ہیں، پھر توبہ بھی ہوتی ہے، پھر آنسو بھی آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو انہی کا بتایا ہے کہ ان کی طرف پھر اللہ لوٹ آتا ہے۔ اس کے بعد ان کے دل سے صدقات قبول کر لو، تو صدقات قبول کر لو، توبہ قبول کر کے ان کے مال سے صدقات قبول کر لو، تو قبول کر کے انہیں پاک اور تربیت یافتہ کر دو گے، تو یہ ان کے لیے دعائے خیر کرو، بلا شبہ تمہاری دعا ان کے دلوں کے لیے راحت و سکون ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور جو کچھ بطور خیرات کے نکالیں اسے منظور کر لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحمت کرنے والا ہے وہ۔ اور تم کہو عمل کیے جاؤ، اب اللہ دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مسلمان بھی دیکھیں گے، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے جس کے علم سے نہ تو کوئی ظاہر بات پوشیدہ ہے نہ کوئی چھپی بات، بس وہ تمہیں بتلائے گا کہ جو کچھ کرتے رہے ہو اس کی حقیقت کیا تھی۔ اور پچھلے تائب گروہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جن کا معاملہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے، وہ انہیں عذاب دے یا ان پر لوٹ آئے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ اوپر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ کے حوالے ہے ان کا معاملہ کہ اب اللہ ان میں سے عذاب دیتا ہے یا ان کو معاف کر دیتا ہے، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر 107، والذین اتخذوا مساجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور جنہوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور ان لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ پیدا کر دیں جو اب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکے ہیں، تو وہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہمارا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ بھلائی ہو، لیکن اللہ کی گواہی یہ ہے کہ وہ اپنی قسموں میں قطعاً جھوٹے ہیں۔ اب یہ قصہ ہے مسجد زرار کا، مسجد زرار کا یہ قصہ ہے۔ یہ نا ایک راہب تھا جس کا نام تھا ابو عامر، اور یہ عیسائی تھا اور پادری تھا، اور اس نے مدینے کے خلاف بہت سی سازشیں شروع کی ہوئی تھی۔ اسی نے کہا تھا منافقین کو کہ ہمیں ایک مسجد بنانے دو، تو منافقین بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ انہوں نے کہا مسجد بنائیں گے، نام تو مسجد ہوگا اور اللہ کی وہ عبادت گاہ سمجھے گے لوگ اس میں، لیکن ہم پلاننگ کریں گے، اس میں بیٹھ کے ہم مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا سارا منصوبے بنائیں گے تاکہ ہم ان پر کس طرح حملے کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اس پلاننگ کا پتہ چل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک غزوے سے، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس آئے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ ہماری مسجد میں کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ دیں، ہم نے یہ اللہ کے لیے بنائی ہے، بندوں کے لیے بنائی ہے، اچھی نیت سے بنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا۔ اسی وقت ہی وہی ہوئی کہ ان کی مسجد میں بالکل یہ والی آیتیں اتری کہ ان کی مسجد میں بالکل نماز نہ پڑھنا اور کھڑے بھی نہ ہونا، کیونکہ